آپ کی برانڈنگ ہے 333 کی، بہت سارے لوگ اس کو لنک کرتے ہیں انڈر ورلڈ سے، گینگ کلچر سے، اور جو مختلف جو انڈر ورلڈ شاہ جی انڈر ورلڈ سے ہوتا تو اس کو چھپایا جاتا، نام اتنا شو نہ ہوتا. وہ انڈر ورلڈ میں بہت چیزیں چھپائی جاتی ہیں. میں جب جیل گیا نا تو ہماری ظاہری بات اس ٹائم گاڑیوں ایک جیسی تھی، نمبر تو ہم نے کہا ایک ہی رکھ لیں. 333 کا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہ میں نمبرنگ پہ یقین رکھتا ہوں، نہ ہمیں اللہ پاک نے جو عزت دی، جو مقام دیا، وہ گروپ سے بہت آگے دیا. گروپ بنانے والوں میں، گروپ چلانے والوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے گروپوں کا شوق ہی نہیں رہا. میں ایسے گروپوں کو بالکل سخت خلاف ہوں جو گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، روڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی ماں بہنیں گلیوں میں چھیڑے ہوتے ہیں. ایسے گروپوں کے تو میں اینٹی کھڑا ہو سکتا ہوں. 333 صرف ایک گاڑیوں کا نمبر ہے، تو اس کو نمبر تک رکھا جائے. ایون کہ جو پیار کرتا ہے وہ 333 کا اس طرح اشارہ کر دیتا ہے. تو میں کسی کے پیار کو منع تو نہیں کرتا، لیکن گروپ کے میں بہت مخالف. لیکن یہ آیا کدھر سے؟ یہ مشرف صاحب کا دور تھا، تو ظاہر بات ہے اس دور میں کاروبار بہت آیا، زمین کا بزنس بہت آیا، لوگوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بہت چلیں، کیونکہ مشرف صاحب نے روڈ ہر جگہ پہنچا دی، گیس ہر جگہ پہنچا دی. اس وجہ سے ہاؤسنگ پروجیکٹس بہت اوپر چلے گئے. ان کے لیے ہمیں ویگو گاڑیاں ضرورت پڑتی تھیں، ڈالے ضرورت پڑتے تھے جو رفلی چل سکتے ہیں رقبے پہ. تو ہم نے سب کے نمبرز انگلش الفابیٹ چینج ہوتے تھے، 333 رکھ کے. بیچ میں پھر مشرف صاحب چلے گئے، کیسز بن گئے میرے والد صاحب پہ، اس میں ہمارا نام بھی آ گیا، ہمیں جیل جانا پڑا. جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ 333 گروپ کی شکل لے چکا ہے. سوشل میڈیا کا میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا وہاں سے شروع ہوا. میرے فیک اکاؤنٹس بن چکے تھے جو ملینز میں جا رہے تھے. مجھے سوشل میڈیا پہ اس لیے آنا پڑا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار میں اصل کون ہوں. کل کوئی پوسٹ لگا دے میرے نام سے تو پھر آپ لوگ تو یہ سمجھیں کہ یہ فرق کا بیان ہے، سمجھے. یہ بیک گراؤنڈ آپ کا سوشل میڈیا پہ جی. تو پھر میں نے آ کے سوشل میڈیا پہ جیل سے 2018 میں بیان دیا کہ 333 گروپ نہیں ہے. جب میں نے اور دنیا کے سفر شروع کیے اور شہروں کے سفر شروع کیے پاکستان میں، مجھے تو پتہ لگا جس ملک جاؤں جی 333 بنا ہوا ہے، جس ملک جاؤں 333 گروپ بنا ہوا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ خدا نخواستہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کر دے، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ اس گروپ کا انچارج فرق ہو کر ہے. حالانکہ میں تو ویلفیئر کا انچارج ہو سکتا ہوں. میری خواہش ہے میرا ڈیرا بھی ویلفیئر کے نام سے پہچانا جائے، ڈیرا تاجی خان کھوکر ویلفیئر ڈیرا. میری اور کوئی خواہش نہیں. جیل انہوں نے مجھے اتنی کٹوائی کہ میرا کہتے ہیں پنجابی چاکا ہی اتر گیا. مانو میں اندر زیادہ خوش رہتا ہوں، مجھے ریسٹ مل جاتا ہے. پرانا کمبل ڈال کے کھڈی کہتے ہیں مجھ کو، اس پہ سویا رہا ہوں. میں تو کئی دفعہ اتنی سخت باتیں کرتا ہوں، کئی لوگ چینل نہیں دکھا پاتے یا میرے ٹک ٹاک آئی ڈی سے ویلیشن کی وجہ سے اتر جاتی ہے. ابھی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا جب میری آدھی ویڈیو ویلیشن اور میرا ایک دفعہ اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے. لیکن مسلمان ہے، ظاہر بات ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو فلسطین کے لیے میرے ایک اپنے جذبات ہیں. میں جذبات چھپا کے زندہ نہیں رہ سکتا، میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے نیند نہیں آتی. بہت اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں. جیل انہوں نے مجھے اتنی کٹوائی کہ میرا کہتے ہیں پنجابی چاکا ہی اتر گیا. ہاں ہوں میں 2-3 مہینے بعد آپ پہ تھانے فون کرتا ہوں کہ خیر طے میں فون نہیں کر رہے ہو، پرچہ نہیں دے رہے ہو. تو بس ایک جاکا ہی اتر گیا نا، جیل میں جا کے ختم ہو گئی وہ بات ہی. آپ جس بندے کو جتنا چیز سے ڈرائیں گے تو حالانکہ میری مخالف پارٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ چلے بھائی دوست وہ سمجھتا ہوگا کہ یار گئے ہیں تو بڑی خوشیاں منائیں. مجھے یقین مانو میں اندر زیادہ خوش رہتا ہوں، مجھے ریسٹ مل جاتا ہے. بعد مجھے جیل کے اندر ہاں مجھے موبائل نہیں ہوتا، سوشل ورک اندر جتنا میں نے کیا کہ میں نے آج آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں، میں نے باہر نہیں کیا جتنا میں جیل میں کام کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں جیل کے اندر موبائل فون نہیں ہوتا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیل میں جب آپ ہوتے ہیں آپ کو ہر وہ لگژری اویلیبل ہے جو باہر کسی کو بھی ہوتی ہے. کیا یہ بات اچھا سوال کیا؟ یہ میرے بارے میں نہیں کہا جاتا. کوئی بھی بڑی شخصیت جاتی ہے نا تو اس کو کمپٹیشن میں ہم لے آتے ہیں کہ یار ان کے پاس یہ صورت موجود ہوگی. یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ لوگ جیل میں رہے ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھیں گے. باقی میرے پاس صورت ہے، میرے پاس سب سے کم صورت ہوتی ہے. اگر میرے پاس اتنی صورتیں ہوتی تو میں 8 سال 10 سال میں نہ رہتا ہے حوالاتی ہو کے. واحد بندہ ہوں کہ ہمارے چلان فیصلہ آباد جیل جاتے ہیں، ریجنل سے باہر نہیں بیچ سکتے. حوالاتی بندے کا جو چلان ہوتا ہے وہ آپ اٹک یا جیل میں بیچ سکتے ہیں. ہمیں فیصلہ آباد کے آرڈر ہو گئے، HSB مطلب بہت ہائی پریزن جیل تھی. میں ہمیشہ 8 سال میں کوئی بھی بندہ اگر میں غلط بتاؤں تو بتائے، پوری دنیا دیکھیں 8 سال میں کتنی دنیا آئی ہوگی، کتنی دنیا دیا ہوگی علاقوں کے ساتھ. میں 8 سال نیچے پرانا کمبل ڈال کے کھڈی کہتے ہیں مجھ کو، اس پہ سویا رہا ہوں. کوئی فیسیلٹی نہیں لی. اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کیا کہ میں کتنا دلیر ہوں یا میرے میں کتنا ایک پانی ہے یا میں کتنا اللہ پاک نے میرے میں حوصلہ ڈالا ہوا ہے. تو میں نے بالکل کوئی سہولت نہیں لی جی. میں چاہ کے بھی نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس جیل میں جیمرز لگے ہوئے ہیں. 700 فریار تھی میرے پاس. 4 شیڈول میں نام آ گیا.
फोर्थ शेड्यूल से अल्लाह ने जान छुड़ाई, ECR में आ गया, ECR से निकला तो PCR में आ गया। मतलब दुनिया में कोई केस रहा नहीं जो ने मेरे पे नहीं डाला। अब तक कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए और क्या अभी कितने बाकी हैं? टोटल मैं तकरीबन इस हिसाब से लगा सकता हूँ कि हमने एक दफ़ा FIR सारी निकलवाई थी। मैंने बड़े हाई कोर्ट के जज साहब के आगे लिखवाई थी। मैं बताया था जनाब इन्होंने इतने मेरे पे केस दिए, आज तक साबित नहीं कर सके, तो खुदारा अब थोड़ा रिलीफ दी जाए मेरी ज़िंदगी को। कितने केसेस? 700 FIR थी मेरे पास। ये मैं 700? आपको बात कर रहा हूँ 18-19 की। उसके बाद फिर कुछ फोर्थ शेड्यूल में नाम आ गया, फोर्थ शेड्यूल से अल्लाह ने जान छुड़ाई, ECR में आ गया, ECR से निकला तो PCR में आ गया। मतलब दुनिया में कोई केस रहा नहीं जो ने मेरे पे नहीं डाला। फोर्थ मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना, आप भी फर्स्ट टाइम सुनेंगे, फ्री मेडिकल कैंप लगाने पे इन्होंने मुझे 11 ATA लगा दी। 7 ATA नहीं, 11 ATA। ये भी दफ़ा मैंने पहली दफ़ा सुनी। मैं अपने वकील से, मेरी फर्म है, मेरा भाई भी वकील है, मेरे कज़न भी बैरिस्टर हैं सारे। मैंने पूछा ये 11 ATA क्या? ये इन्होंने एक नई ईजाद कर दी। यानी कि मुझे देखिए ना, मैं अभी लंदन बैठा हूँ, यहाँ पे अगर फैसिलिटी है तो मैं आप नहीं देंगे। मैं यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप नहीं लगते, यहाँ की गवर्नमेंट मदद कर देती है। मैंने तो दवाइयाँ दी लोगों को, मैंने उसमें कोई टिकटॉकर नहीं बुलाया, इवन अपने पॉलिटिशियन कज़न को नहीं बुलाया, मुस्वा भाई को, कि लोगों को ये ना लगे यार मैं उसकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैंने औरतों, माएँ बहनें, बेवा औरतों, यतीम बच्चों को प्रोटीन्स की दे दी, विटामिन की चीज़ें दे दी यार, कि उनको अच्छी। मैंने हार्ट के अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब से आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है, ये दोस्ती कब आपकी शुरू हुई? मौलाना साहब से मेरी दोस्ती शुरू हुई जी, मेरे वालिद साहब का सालाना था। ज़िंदगी में ख्वाहिश थी, मैं सोचता था कि क्या मेरे वालिद की कब्र पे मौलाना तारिक जमील साहब आएंगे। नमाजी में शुरू से रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो दुआ भी कर देता था, क्या होता कबूलियत का टाइम हो। फिर उस सिलसिले में मेरे वालिद के वो बीमार थे, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। उस टाइम सेहत उनकी डाउन थी, बारिश का मौसम था, तो कच्चा पक्का था। मैंने ना लिखा किसी मीडिया पे, ना लोगों को कंफर्म ही नहीं था, बताया भी नहीं था, क्योंकि किसी टाइम भी कैंसिल हो सकता था। तो मौलाना साहब से वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। लेकिन सुनता मैं उन्हें बचपन से था, जेल में मैंने बहुत सुना, क्योंकि PTV पे उनका शो लगता था, सबको याद होगा रमज़ान ट्रांसमिशन में वो। तो वहाँ से मैं नहीं, लाखों बंदों ने बहुत कुछ सीखा मौलाना तारिक जमील से। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। आदमी क्या है, मैं तो कहता हूँ अगर वलीयत का दौर होता तो वक्त के वली होते। बीच में उन्होंने मैंने पाया जैसे उनकी बड़ी फॉलोइंग भी है, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी है, बट बीच में उन्होंने कुछ सियासी मामलात पर भी बातचीत की, जिसकी वजह से कुछ वो उनके ऊपर मीडिया में कंट्रोवर्सीज भी बनी। हम लोग किसी भी एक पे मुतफिक नहीं हुए ना। जी बिल्कुल सही बात। सारे मुशर्रफ पे मुतफिक थे नहीं थे। जितने भी पॉलिटिशियन गुजरे हैं बड़े, सब एक तरफ नहीं हो सकते। हर बंदा अपना माइंड रखता है, दिमाग रखता है, सब एक चीज़ पे मुतफिक नहीं हो सकते। मतलब तबलीग में एक काम है, आपको बता दूँ, तबलीग वाले ना आपकी ज़ात पूछते हैं, ना पात पूछते हैं, ना आपसे आपका मसलिक पूछते हैं। वो कहते हैं सिर्फ नमाज़ पढ़ो, और इस बातें करते हैं। आपसे नहीं कहते कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, आप जो बंदा जो भी चले नाम है, आप से वो करते हैं। तबलीग वाले मौलाना साहब से भी इस बात पर नाराज़ है कि आपको मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वक्त ऐसा है कि उनको देखा देखी कई लोग आ रहे हैं, उनकी जो सोच है वो अच्छी है। जब उनके मुंह से निकलवाई जाती है, मेरी बात मैंने की थी मौलाना साहब से, एंकर एकदम ऐसे सवाल कर देते हैं, बड़े ट्रिकी होते हैं। मौलाना साहब बड़े सीधे बंदे हैं, क्या कि मुँह से बात निकल जाती है। जैसे आप, मैंने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया, पाकिस्तान आर्मी में ना मैंने किसी से मदद मांगी, ना मेरी किसी ने मदद की। आपको आर्मी से फेवर चाहिए होते हैं, और या शायद जो 700-800 केस है उसके हवाले से रिलीफ चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है। देखें, मैं थोड़ा सा स्पेशलिटी में जाऊंगा तो आपको प्रश्न का सही जवाब मिलेगा। मैंने मेरे दादा आप पाकिस्तान आर्मी में थे, मैंने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। जी मैं आपके इंटरव्यू से बता रहा हूँ, मैं क्योंकि पढ़ा PF इंटर बेस से, चकलाला बेस से हूँ, तो वो भी ज़्यादा बात है, आर्मी का स्कूल था, थोड़ा शौक पैदा था। मेरे सब दोस्त आज बहुत अच्छी सीटों पे। मेरे वालिद साहब को जेल में थे ना जब, तो उस टाइम सज़ाए मौत शुरू हुई थी, नई पाकिस्तान में रुकी हुई थी, एकदम शुरू हो गई। जब भी आर्मी वाले आते थे तो मेरे वालिद साहब को लाजमी मिलते थे। उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि बेटा, जब आपके जो पर्सनल इशूज़ हैं ना, हमारा उनसे कोई तल्लुक़ नहीं,
جب آپ اینٹی اسٹیٹ ہوں گے تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو میں آپ کو بتایا کہ مجھے جب میں نے خود اپلائی کیا مجھے شوق تھا. میں نے آج تک ایک پروفیشن میں اپلائی کیا پاکستان آرمی میں. ریلی میں نے اس مشکل ٹائم گزاری نکالی بغیر کسی ہیلپ کے, بغیر کسی مدد کے, کہ جس ٹائم لوگ 2/3 میں بڑھ چکے تھے. پھر تمہارا انڈیا کامیاب ہو رہا تھا نا, پھر تمہارا مطلب کہ وہ جیت جاتے کہ جب کوئی بھی ملک, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا. آپ لوگ اپنی رائے رکھیں لیکن کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جب وہ اداروں کے خلاف چلتا ہے. ادارے اور قوم مل کے چلتی ہیں, وہ ملک کامیاب ہو گیا. ہمیں بہت آپس میں توڑا گیا, وقت آ گیا گٹھے ہونے کا. میں دوسرا کیسز کے بارے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میں آپ کے چینل کے تھرو بتاتا ہوں. الحمدللہ نہ میں نے کسی سے مدد مانگی, نہ میری کسی نے مدد کی, سوائے اللہ کی ذات کو. بندے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ان کے دادا بھی میرے ڈیرے پہ تھے, ان کے والد صاحب بھی میرے ڈیرے پہ تھے, اب ان کی تیسری نسل میرے ڈیرے پر ہیں. وہ مجھے ایز اے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں, بڑے بزرگ والد کی طرح سمجھتے ہیں. اب میں بزرگ کی سینس میں کہہ رہا ہوں, میں بیٹا کہہ کے ان سے بات کرتا ہوں. میرے آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہیں, کچھ میری ہم عمر کے ہیں, کچھ مجھ سے بڑے ہیں, تو انہیں میں بزرگ کہتا ہوں اپنا, جنہیں میرے والد کے ساتھ ٹائم گزارا مشکل. تو ظاہری بات ہے ان کی پڑھائی سے لے کے, شادی سے لے کے, خوشی سے لے کے, غمی سے لے کے, رشتہ داروں کی شادی سے لے کے, یہ ایک سلسلہ ہے. اب میرا ملتان ڈیرا ہے, جھنگ میں ڈیرا ہے, مری ڈیرا ہے, وہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں. میں نہ جا پاؤں, مری کیا ہوتا 2 سال نہ جا پاؤں, تو وہاں پہ کئی دوست یار جو پنجاب سائڈ سے آتے ہیں اور سائڈ سے آتے ہیں وہ تو جاتے ہیں. تو ایکسپینس ظاہری بات ہے, کام ادھر ہی کھڑے ہوں, ایکسپینس زیادہ ہو جائیں, مہنگائی تو ہے, تو ایکسپینس ہوتے ہیں, کافی ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. آپ کو کرنٹلی لائف تھریٹ ہے؟ دشمنی کو دیکھیں جی, میں آپ کو دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. لائف تھریٹ ظاہری بات ہے, میرے والد صاحب کی دشمنیاں رہی ہیں, وہ وراثت میں میری طرف بھی آئی ہیں. تو کچھ لوگ میرے پرسنالٹی کلیش کرتے ہیں, تو احتیاط کرتے ہیں جی. تو بالکل دشمنی میں میرے راضی نامہ بھی ہو جائے نا, اگر ہم راضی بھی ہو جائیں تو ہم ایک جگہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا تو نہیں کھا سکتے. کوئی ایک پرانی بات نکل آئے تو وہاں پہ دوبارہ لڑائی ہو جائے. ایون میرا کوئی بھی راضی نامہ ہو, کوئی جرگہ ہو, اس میں میں نہیں جاتا, کیونکہ کوئی بندہ مستی سے کوئی ایسی بات نہ کرتے کہ یار ان کو بری نہ لگ جائے. ایون کہ میں ٹک ٹاک پہ کوئی ایسا سخت اسٹیٹس گانا لگاتے ہوئے سوچتا ہوں یار اس کو نہ برا لگ جائے. لوگ بڑے تیز ہیں, وہ کہیں گے تمہارے لیے لگایا ہے, یہ تمہارے لیے لگایا, یہ تمہارے لیے لگایا. اللہ کہ زیادہ کبھی ایسی سوچ ہی نہیں رکھی. میں تو لوگ آرمی کے ہر میچ میں گیا ہوں, پاکستان آرمی کے ہر افسر سے ملا ہوں, مجھے شوق ہے, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی ان سے مدد نہیں مانگی. کیسز کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے جب بھی ریلیف دیا ہے, میری پوری ٹیم نے کیس لڑے, اگر میں مدد مانگتا تو میں 8 سال قید نہ کاٹتا, میں باہر آ کے CTD کا مہمان نہ بنتا. مجھے یہاں سے بغیر کھانے کے نہ رستے میں واش روم کے لیے روکا گیا, میں ڈیرہ غازی خان جا کے نہ پھینکتے. زندگی میں پہلی دفعہ میں ڈیرہ غازی خان دیکھا. پنڈی کدھر, اسلام آباد کدھر, ڈیرہ غازی خان کدھر, ہمارا ڈیرہ. اگر میرے تعلق ہوتے تو میرا نام بار بار ECL میں نہ آتا. اگر میں ان سے مدد مانگتا میرا نام PCL میں نہ آتا. میرا 2 سال میں 4 شیڈول کا ملزم نہ رہتا اگر میں نے مدد مانگی ہوتی. زندہ تھے نا, مجھے ملک اس ٹائم سے دکھانا شروع کیے. مطلب کافی کچھ ملک رہ گئے, ان کے نام میں لے سکتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھے. انگلینڈ میں جس سمے 2011-12 میں پہلی دفعہ آئی, آج سے 14-15 سال پہلے, ٹھیک ہے, 14 سال تو یہ ہو گئے ٹیکس. لیکن ان دنوں سعودیہ چلے گئے, عراق چلے گئے, یا انگلینڈ یا دبئی جانا زیادہ ہو رہا ہے. باقی کافی زیادہ ملک اللہ تعالیٰ نے دکھائے, لیکن والد صاحب کے جیتے جی بھی ٹریولنگ کا شوق, سفر کا شوق شروع سے رہا ہے. پاکستان میں جب میرا نام ECL میں تھا, پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا, تو میں نارتھن ایریا جا کے گھماتا تھا. کھمراٹ اپنا نارتھن ایریا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے پاکستان کا. مجھے آج بھی سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو, جو یقین مانے میں اپنا زندگی کا ایک بیشتر حصہ میں نارتھن ایریا گزار دوں گا. جتنا میں نے لو افسریے قید دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی, کیونکہ میرا جوانی کا پیک لیول آپ کہہ رہے وہ جیلوں میں گزر گیا. تو مجھے اب آزادی سانس لینا بہت اچھا لگتا ہے. میرے دوست یہ اوورسیز بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے, انہیں پوچھا, میں نے کہتا ہوں بس مجھے روڈ پہ سفر کرائیں, گاڑی میں سفر کرائیں, مجھے گھمائیں, تاکہ میں
اوپن جگہ سانس لوں، مجھے آزادی کی قیمت کا پتہ ہے. یعنی آپ سوشل میڈیا پہ آئے کیسے؟ سوشل میڈیا تو وقت کی ضرورت ہے جی. دیکھیں نا، میرے پاس تو ایسے مسجدوں کے کام ہی نہ آتے، مدرسوں کے کام ہی نہ آتے. مجھے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس علاقے میں مسجد کا کام ہے، پانی کے بور کا مسئلہ ہے. میں تو انگلینڈ میں بھی کل ایک فاؤنڈیشن تھی وہاں گیا ہوں، کسی ایونٹ تھا وہاں گیا ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ ان کی ہیلپ ہو سکے. اب میری وجہ کہنے سے کوئی کر دیتا تو کر دے. مطلب مجھے سوشل میڈیا وقت کی ضرورت ہے. آپ وقت سے پیچھے نہیں رہ سکتے، وقت کے ساتھ چل سکتے ہیں.